اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 113۔ قالوا، حواریوں نے کہا، نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان ناکلا، کہ ہم کھائیں، منہا، اس سے، اور تطمئن، مطمئن ہو جائیں، قلوبنا، ہمارے دل، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان کے قد صدقتنا، آپ نے سچ کہا تھا ہم سے، وَنَكُونَ، اور ہم ہو جائے، علیہا، اس پر، من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے۔ حواریوں نے کہا، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مائدہ سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا مطالبے کی تائید میں 4 وجوہات بیان کی، یعنی جو انہوں نے مطالبہ کی ہیں انہوں نے اس کی 4 وجہ بیان کی تھی۔ وہ کون سی؟ پہلے یہ کہ ہمیں آپ کی نبوت، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے، ہم تو اپنی بھوک کا علاج اور آسمانی کھانے کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس معجزے کے مشاہدے سے، یعنی یہ معجزہ دیکھنے کے بعد ہمارے دلوں کو مزید اطمینان نصیب ہو جائے گا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے عرض کیا تھا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ اب ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا کہ نہیں زندہ کرے گا، انہوں نے یہ مطالبہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ ان کا دل جو ہے وہ مزید مطمئن ہو جائے۔ نمبر 3، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، لیکن اس معجزے کے مشاہدے سے ہمیں آپ کی صداقت، یعنی آپ کی سچائی کی ایک اور قوی دلیل، یعنی ایک اور مضبوط پروف جو ہے وہ مل جائے گا۔ نمبر 4، اب تک جن معجزات کا آپ سے ظہور ہوا ان کا تعلق زمین سے ہے، لیکن نزول مائدہ کا تعلق آسمان سے ہوگا، لہٰذا یہ معجزہ دیگر معجزات کے مقابلے میں زیادہ حیران کن ہوگا، اور جب ہم اس معجزے کے عینی شاہد ہوں گے یعنی آنکھوں دیکھے گواہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو اس معجزے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کریں گے تو ان کے لیے ہدایت قبول کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ قالا، کہا، عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، ہم سب کو پالنے والا، انزل، اتار، علینا، ہم پر، مائدۃ، خوان، من السماء، آسمان سے، تکون، بن جائے، لنا، ہم سب کے لیے، عیداً، خوشی کا دن، لأولنا، ہمارے اگلوں کے لیے، وآخرنا، اور پچھلوں کے لیے، وآیاتن، اور ایک نشانی، من کا، تیری طرف سے، وارزقنا، اور رزق دے ہمیں، وانت، اور تو، خیر الرازقین، سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما۔ پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حواریوں کے دلائل سنے، ان کے وجوہات سنی، تو دعا کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کر کے، کمبل کا لباس پہن کر نماز پڑھی اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور سرخ رنگ کا ایک دسترخوان لوگوں کے سامنے نازل فرمایا، جس کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری سب سجدے میں گر گئے تاکہ اس غیبی رزق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آیت کا نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں کہ تاکہ وہ ہم سب، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ خوشی کے دن کو عید کہا جاتا ہے، یعنی جس دن مائدہ نازل ہوگا وہ دن ہمارے لیے اور ہم سے بعد میں آنے والے سب عیسائیوں کے لیے عید کا دن ہوگا، کیونکہ مائدہ اتوار کے دن نازل ہوا، اسی لیے اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے عید کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اس دن روزہ نہ رکھو، ہاں اگر جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد روزہ رکھنا ہے تو درمیان میں جمعے کو بھی روزہ رکھ سکتے ہو، یعنی ویسے اگر آپ سنگل روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ جمعے والے دن نہ رکھیں، لیکن اگر آپ لگاتار کوئی روزے قضا کر رہے ہیں یا کوئی نفلی روزے رکھ رہے ہیں تو جمعے سے پہلے دن بھی آپ نے، جمعرات کو بھی آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا،
اور ہفتے کو بھی آپ نے روزہ رکھنا ہے تو پھر آپ جمعے کو بھی درمیان میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں صدر الافضل حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس روز کو عید منانا، خوشیوں کا دن بنانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا طریقہ صالحین میں سے، یعنی جس دن آپ کو خوشی ملے اس دن خوشی منانا یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور بزرگان دین اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اظہار فرح و سرور کرنا مستحین و محمود اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے، یعنی خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ آیت کا نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں۔ اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور ہم کو رزق مائدہ دے تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، یعنی آسمان سے مائدہ کا نازل ہونا ایک ایسا نشان ہوگا جو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہوگی اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت ہوگا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 115۔ قولا کہا اللہ تعالیٰ نے انی بلا شبہ میں منزلھا اتارنے والا ہوں علیکم تم پر، فمن پھر جس نے یکفر کفر اختیار کیا بعد اس کے بعد منکم تم میں سے، فإنی تو بے شک میں اعذبہ عذاب دوں گا اسے عذابًا ایسا عذاب لا نہیں اعذبہ عذاب دوں گا احدن کسی کو من العالمین اہل جہاں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے عرض کہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں اس مائدے کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، پھر تم میں جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو میں ضرور اس کو عذاب دوں گا جو تمام جہان والوں میں سے کسی اور کو بھی نہ دوں گا۔ اس کی ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ مائدہ بالفعل نازل ہوا تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ مائدہ نازل نہیں ہوا تھا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مائدہ کے لیے دعا مانگنا، اسے عید اور نشان قرار دینا اور اللہ تعالیٰ کا اس دعا کو قرآن مجید میں پورے اہتمام کے ساتھ بیان کرنا ایک اور عجیب سی بات لگتی ہے۔ بالفعل یعنی فعل ہوتا نا ہونا، کسی کام کا عمل میں آنا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مائدہ کا نزول تھا وہ ہوا تھا، لہٰذا میری رائے بھی یہی ہے کہ مائدہ بالفعل نازل ہوا تھا، اور اس آیت کے الفاظ بھی نزول مائدہ کی تائید کرتے ہیں، یعنی نزول مائدہ کے اس کی دلیل بنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں مائدہ تم پر نازل کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان پر مائدہ نازل ہوا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں اس مائدہ کو تم پر نازل کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا وعدہ ہے اور اپنے وعدے کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اس آیت میں بیان کی گئی تنبیہ بھی اسی رائے کی تائید کرتی ہے، یعنی جب میں یہ دعا پورا کروں گا تو تمہیں اس عظیم نعمت پر میرا شکر ادا کرنا ہوگا، اور اگر تم میں سے کسی نے بھی میری اس نعمت کی ناشکری کی تو میں ایسی سخت سزا اسے دوں گا جو تمام جہانوں والوں میں سے کسی اور کو بھی نہیں دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جادوگر کہنے والوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ یہ سزا نزول مائدہ سے پہلے تو کچھ لوگوں کو دی جا چکی تھی، لیکن نزول مائدہ کے منکروں کو بندر اور خنزیر بنانے کے بعد جہان والوں میں کسی اور کو نہیں دی گئی۔ امام ترمذی کی روایت بھی اسی رائے کی تائید کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا آسمان سے جو مائدہ نازل کیا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ میں اس میں خیانت نہ کریں اور نہ اس کو کل کے لیے بچا کر رکھیں۔ انہوں نے خیانت کی بھی کی اور اگلے دن کے لیے بچا کر بھی رکھا، پس ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں وَإِذْ اور جب قال اللہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ ابن مریم انت کیا تو نے قلتا کہا تھا للناس لوگوں سے اتخذونی بنا لو مجھے و امی اور میری ماں کو الہین دو خدا من دون اللہ سوائے اللہ کے
کالا وہ عرض کریں گے سبحانہ کا پاک ہے تو ہر شریک سے، ماں کیا یکون مجال تھی لی میری ان اقولا کہ میں ایسی بات کہوں ماں لیسا جس کا نہیں ہے لی مجھے بحق کوئی حق، ان اگر کن تو میں نے کہی کل تو ہوں کوئی ایسی بات فقط تو ضرور، علمتا ہوں تو جانتا اس کو، تعلم تو جانتا ہے ماں جو فی نفسی میرے جی میں، ولا علم اور میں نہیں جانتا ماں جو فی نفسی کا تیرے علم میں، انکا انتا بے شک تو ہی علام الغیوب خوب جاننے والا سارے عیبوں کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو خدا بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے تو پاک ہے، میری کیا مجال کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اور اگر میں ایسی بات کہی تو مجھے اس کا ضرور علم ہوتا، کیونکہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو سب کچھ سب عیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، لیکن اس سوال سے ان عیسائیوں کو سرزنش مقصود ہے، یعنی اس سوال کا جو مقصد ہے وہ عیسائیوں کے لیے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اس کا مقصد جو تھے یہ ان کی سزا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مائدہ کو خدا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ تو پاک ہے، میری مجال نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے بالفرض ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے اس کا علم ضرور ہوتا، کیونکہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب عیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے تو انہیں صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 117۔ ماں کل تو نہیں کہا میں نے لہم انہیں الا ماں امرتنی بھی مگر وہی جس کا تو نے حکم دیا مجھے، انی بدو کہ عبادت کرو اللہ اللہ تعالیٰ کی، ربی جو میرا بھی پروردگار ہے، و ربکم اور تمہارا بھی پروردگار ہے، وکنت اور تھا میں علیہم ان پر شہیدن گواہ، ما دمت جب تک میں رہا فیہم ان میں، فلما پھر جب توفیتنی تو نے مجھے اٹھا لیا، کنتا تو ہی انتا تھا رقیبا نگران علیہم ان پر، وانتا اور تو علی کل شیء کا شہید ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا، اور میں نے انہیں نہیں کہا مگر وہی کچھ جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگہبان تھا جب تک میں ان میں رہا، جب تک تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان تھا اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ حاشیہ نمبر آپ کا 156 بن رہا ہے، اس کی تفسیر ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ جب تک میں اپنی امت رہا میں ان کی نگہبانی یعنی ان کی نگرانی کرتا رہا اور ان میں بار بار صرف ایک خدا کی عبادت کی تلقین کرتا رہا، لیکن جب تک تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ بعض لوگ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کو ان کی موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اٹھائے جانے کا اگرچہ ایک معنی موت بھی ہے، لیکن احادیث اور دیگر آیات کی روشنی میں یہی ترجمہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ یقیناً میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق میں آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی کی اقتدار میں نماز پڑھیں گے اور اسلام کی تبلیغ میں بقیہ زندگی گزار کر روضہ رسول میں دفن ہوں گے۔ اگر تو عذبہم تو عذاب دے انہیں، فإنہم تو وہ عبادک بندے تیرے، اور اگر تغفر تو بخش دے لہم انہیں، فإنک تو بلا شبہ تو ہی العزیز الحکیم بڑا غالب بڑا دانا ہے۔
اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بلا شبہ تو ہی غالب اور دانا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ، جن لوگوں نے میرے بعد تیری نافرمانی کی، اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور اگر تو ان سے توبہ کرنے والوں کو بخش دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ تو غالب اور دانا ہے، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں تو ہی قادر مطلق اور مختار کل ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اے میرے رب، جس نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بہت بخشنے والا، بےحد رحم فرمانے والا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، اگر تو ان کو عذاب دے تو بلا شبہ یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بلا شبہ تو ہی غالب اور دانا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے اللہ، میری امت، میری امت، اور آپ رونے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو انہیں کیا چیز رلاتی ہے۔ جبرائیل آپ کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خبر دی کہ آپ امت کی فکر میں رو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کریں گے اور آپ کو رنجیدہ ہونے نہیں دیں گے، یعنی آپ اپنی امت کے بارے میں غم نہیں کریں، جیسا آپ چاہیں گے آپ کی امت کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاتھ بلند کر کے دعا کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نیز اس حدیث کا مفہوم قرآن مجید کی اس آیت کے بھی موافق ہے، یعنی اس سے ملتا جلتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قول اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ھذا، یہ یوم، وہ دن، ینفع، فائدہ پہنچائے گا، صادقین، سچوں کو، میں صدقہم، ان کا سچ، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات، تجری، رواں ہے، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ عنہم، ان سے، ورادو، اور راضی ہو گئے وہ عنہ، اللہ تعالیٰ سے، ذالک، یہی الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جو اہل ایمان اپنے اقوال اور افعال میں سچے ہیں، اکثر انہیں سچائی کا فائدہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس دنیا میں اس کا بدلہ ظاہر نہیں ہوتا، البتہ قیامت کے دن سچائی کا بدلہ ضرور ملے گا، جس کی وجہ سے انہیں جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی نصیب ہوگی، جو کہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جو انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے والے سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، اور ماں، جو کچھ فیہن، ان میں، ہوا، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، سب کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا وہ خدا کی مخلوق اور مملوک ہیں، یعنی خدا کی عطا کردہ چیزیں ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔